مزمل سہروردی، آپ سے شروع کرتے ہیں، کیا رائے ہے آپ کی؟ دیکھیں، آپ کی بات جزوی طور پر ٹھیک ہے۔ میں یہ مانتا ہوں کہ جو معاشی ترقی ہے وہ اور خوشحالی ہے وہ بہت ہی بنیادی فیکٹر ہے ملک کی ترقی میں، ملک کے دفاع میں۔ غریب اور کم خوشحال ملک جو ہے وہ کتنا بھی دفاعی طور پہ طاقتور ہو وہ کمزور ہی نظر آتا ہے۔ میں یہ بات ضرور مانتا ہوں کہ آپ جب تک آپ کی معیشت مضبوط نہیں ہوگی، آپ کے پاس ایٹم بم بھی ہو، میزائلز بھی ہوں، سب کچھ بھی ہوں، آپ ایک کمزور ملک ہی گنے جائیں گے کیونکہ آپ کی معیشت کمزور ہے۔ لیکن میں یہ بات نہیں مانتا کہ آپ کی معیشت بہت اچھی ہو لیکن اگر آپ کے پاس دفاع کی چیزیں پوری نہ ہوں تو آپ ایک طاقتور ملک ہوں گے اور ورلڈ پاور ہوں گے۔ مجھے ایسی کوئی ورلڈ پاور نظر نہیں آتی جس کا دفاع بھی ناقابل تسخیر نہ ہو۔ میں معیشت کی اہمیت کو نظر انداز کرنے کی بات نہیں کر رہا، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جو دنیا کی بڑی ورلڈ پاورز ہیں، جو معیشت جو بڑی G20 یا جو G7 میں بات کی جاتی ہے وہ ملیٹریلی دفاعی طور پر بھی ناقابل تسخیر ہیں۔ ہمارے سامنے جاپان کی ضرور مثال موجود ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جاپان کی کوئی فوج نہیں ہے اور جاپان نے معاشی طور پر ترقی کی ہے، لیکن ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ جاپان میں آج تک امریکی اڈے موجود ہیں اور سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد امریکہ کا جو تسلط جاپان کے اوپر تھا وہ آج بھی وہاں پہ ہوائی اڈوں، بحری بیڑوں ہر طرح موجود ہے، اور جاپان آج تک امریکہ سے نہ ہوائی اڈے خالی کرا سکا ہے نہ بحری بیڑے خالی کرا سکا ہے۔ تو وہ جو بھی معاشی ترقی ہے اس کے ساتھ امریکی تسلط جاپان میں ضرور موجود ہے۔ انہوں نے اس کو قبول کر لیا ہے یا وہ اس کو میٹر نہیں کرتے، وہ ایک الگ بات ہے۔ ہمارے ہاں تو امریکی اڈے دینے کی بات ہو، امریکی بات ہو تو ہم فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں کہ پیسے کتنے بھی مل رہے ہوں، خوشحالی کتنی بھی آ رہی ہو، پر ہم امریکہ کو اڈے تو نہیں دے سکتے ہیں، اور یہ ملک سے غداری ہے۔ لہذا یہ دو ملکوں کا الگ سوچنے کا انداز ہے۔ ان کے ملک نے معاشی طور پر ترقی کی ہے لیکن انہوں نے ساتھ امریکہ کو اڈے اور سارا کچھ جو ملٹری ہیجمنی ہے وہ سب لیٹ کی ہوئی ہے امریکہ کو، اپنا دفاع بھی سب لیٹ کیا ہوا ہے امریکہ کو۔ لیکن باقی ملکوں میں چین نے اپنے دفاع کو مضبوط کیا ہے، آپ روس کی بات کریں دفاع کو مضبوط کیا ہے، ہم یوکرین کو دیکھیں اگر روس اور یوکرین کی بات کی جائے تو وہ بھی ملٹری کی جو جنگ ہے اس وقت ویسٹ اور روس کی، وہ بھی اس کی معیشت ایک پہلو ضرور ہے لیکن دفاع بھی اس کا ایک پہلو ہے۔ لہذا میں سمجھتا ہوں کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے جو ایٹم بم بنائے ہیں، JF-17 بنائے ہیں، الخالد بنائے ہیں، یہ سب ہم نے فضول کام کیا ہے۔ اس کی بجائے اگر ہم ملک کی معیشت پر توجہ دیتے تو پاکستان زیادہ بہتر حالت میں ہوتا۔ میں سمجھتا ہوں اگر ہم نے یہ سب کچھ نہ بنایا ہوتا اور معیشت ترقی کی ہوتی تو شاید پھر بھی ہم پر جنگ کے بادل زیادہ منڈلا رہے ہوتے۔ آج شاید جنگ کے بادل نہیں منڈلا رہے ہیں، آج معاشی طور پر ہم ضرور کمزور ہیں، لیکن میں اور آپ اس سوچ میں تو نہیں ہے کہ ہمسایہ ہم پر حملہ کر دے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہے ہمارے پاس ایٹم بم موجود ہے۔ ایک ہمارے اوپر حملے کا ورنہ 65، 71، پھر سیاچن گیا 84 میں، پھر سرکریک گیا، مسلسل آپ دیکھیں جنگ کا ایک موسم آپ کو 84، 85 تک نظر آتا ہے، 88 تک، لیکن جو ہی نیوکلیئر پاور آئی اس کے بعد کارگل ہوا بھی تو وہ اتنا ریسٹرینٹ تھا کہ اس کے آگے وہ بڑھ نہیں سکا۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ دفاع کی اہمیت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، معیشت پر توجہ دینی چاہیے، معاشی خوشحالی بہت ضروری ہے۔ پوائنٹ ٹیکن مزمل، اور ہرگز یہ تجویز نہیں تھی کہ ہمیں دفاع پر توجہ نہیں دینی چاہیے اور باقی چیزوں کو زیادہ دیکھنا چاہیے تھا۔ آپ نے ایک لفظ ناقابل تسخیر استعمال کیا، امبر کے سامنے میں وہ رکھنا چاہوں گا، لیکن اس سے پہلے امبر دیکھیں میں نے کتنی ترقی کی ہے کہ آج انہوں نے صرف جزوی طور پر اختلاف کیا ہے میرے ساتھ اور جزوی طور پر اتفاق بھی کیا ہے، تو میرا خیال ہے یہ میرے لیے بڑی خوش آئند میں سے کہوں گا کہ میرے لیے یہ بات ہے۔ لیکن کمنگ بیک ٹو یہ ناقابل تسخیر والا جو لفظ سے استعمال کیا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دفاعی صلاحیت جس کو آپ ہتھیاروں کے ٹرمز میں اور اپنے فوج کی پریپیرڈنس کے ٹرمز کے اندر وہ دیکھتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دفاعی صلاحیت کے بغیر یہ سمجھنا کہ آپ کا دفاع مضبوط ہے شاید درست نہیں ہوگا۔ لیکن ناقابل تسخیر دفاع کی اگر ہم ذکر کریں تو کیا ملٹری کیپیبلٹی آپ کے خیال میں اس کا واحد کمپوننٹ؟
میرے خیال میں کہ اس وقت آپ کو میں انعام مزمل دے دیتی ہوں عامر صاحب، جزوی طور پر اتفاق کیا نا مزمل نے، لیکن آپ نے جو سوال اٹھایا ہے میرے خیال میں اس پہ بحث اور بات ہونی بہت ضروری اور ہوتی بھی ہے، لیکن آج کے دن کیونکہ زیادہ تر ہم روایتی بیانات ہی دیکھتے ہیں، جو بھی وزیر اعظم ہو، جو بھی صدر ہو، وہ قربانیوں کی بات کرتے ہیں، وار آن ٹیرر کی بات کرتے ہیں، اور وہ بالکل درست یاد رکھنے کی ضرورت بھی ہے کہ ایسے بہت سارے ظاہر سولجرز ہیں جنہوں نے اپنی جانیں دی ہیں تاکہ ملک سلامت رہے۔ میں اس میں کہوں گی کہ آپ ترجیحات کی بات ہوتی ہے، which comes first perhaps، یہ بالکل مزمل نے ایک ٹائم لائن ہمیں پیش کیا کہ ظاہر ہے جب تک ہم نے ایٹمی دھماکے نہیں کیے تھے تب تک اس قسم کی جنگیں ہوتی رہی تھیں، جس نے ہمیں کمزور بھی کیا ایک طریقے سے، اگر آپ کہیں ہمارے کچھ ایسے ہم سے بنگلہ دیش کھو بیٹھے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کو فلپ کر دیں، دوسری طرف دیکھیں، اس کا دوسرا رخ یہ بھی دیکھیں کہ بیئر منیمم ہمیں کیا ضرورت ہے تاکہ ہم جو ملٹری سپینڈنگ کرتے ہیں جس پہ ہمارا دفاع ہو سکتا ہے، اور کیونکہ ہم امیر ملک تو نہیں اور کبھی نہیں رہے، تو وہ جو سپینڈنگ ہے کیا اگر تعلیم، صحت، ان معاملات پر، ان اہم جو شعبے ہیں ان پہ خرچ ہو جاتی، کیا بیئر منیمم کے ساتھ ہم زیادہ ترقی یافتہ ہوتے، ہم زیادہ سیکیور ہوتے یا انسیکیور ہوتے؟ دیکھیں ابھی بھی آپ دیکھیں اس وقت بہت بات ہو رہی ہے جنرل ناصر منیر کی ڈاکٹرن کی، وہ معیشت پر زور دے رہی ہیں۔ اس سے پہلے بھی جب جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب تھے، آپ کو بھی یاد ہوگا کہ ایک بہت بڑا سمٹ بھی ہوا تھا جس میں بتایا گیا تھا کہ جو سیکیورٹی کے معاملات ہیں وہ ان کی گہرا تعلق ہے ان کا انوائرمنٹ، کلائمیٹ چینج، ہیومن سیکیورٹی، اکنامک سیکیورٹی، ان سب معاملات سے، کیونکہ اگر الٹیمیٹلی آپ کے پاس معیشت کمزور ہے اور آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں اور آپ اتنی ڈیفینس اسپینڈنگ نہیں کر سکتے جتنا آپ کا سب سے بڑا دشمن بھارت ظاہر ہے وہ کر رہا ہے، تو پھر آپ کہاں کے کہاں رہ سکتے ہیں؟ آپ بیئر منیمم بھی نہیں حاصل کر رہے، وہ جو آپ کے پاس ساز و سامان ہے وہ بھی پرانا ہو رہا ہے، آپ اپ گریڈ نہیں کر سکتے، اور ساتھ ساتھ جو آپ کے عوام ہیں میرے خیال میں وہ بھی پھر انتظار کریں گے کہ ان کے بھی حالات جو اس وقت آپ کو نظر آ رہے ہیں وہی ہوں گے۔ مگر میں 6 ستمبر کا میں جو آج اس سال کی اہمیت ہے دوسرے ایک زاویے سے بھی دیکھتی ہوں، خصوصاً اس سال، کیونکہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جس طریقے سے افواج پاکستان کے ظاہر بارڈرز کا دفاع کرتے رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ پاکستان کی نظریاتی بارڈرز ہیں ان کے بھی ذمہ داری کا انہوں نے اپنے آپ کو ٹھیکیدار بھی سمجھتے ہیں۔ اب ہم نے گزشتہ کچھ سالوں میں خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف نے، کیونکہ اس سے قبل ان کے تعلقات بہت گہرے تھے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اور پھر وہ جب ٹوٹے اور بیڈ بکس میں آ گئے پاکستان تحریک انصاف، اس سال جس قسم کی ہم نے مہم دیکھی افواج پاکستان کے خلاف، اور پھر 9 مئی کا واقعہ ہوا، میرے خیال میں کہ یہ اس کا میں ایک موازنہ کرنا چاہوں تو ایک جو میں کہہ سکتی ہوں جو امیج ہے پاکستانی فوج کا، وہ شاید سلالہ کا حملہ ہو یا جب اسامہ بن لادن یہاں مارا گیا تھا پاکستان میں، اس سے بھی میں موازنہ کر سکتی ہوں۔ سو اٹ مینس دیٹ دیر از آلسو اے گریٹر نیڈ ایکچولی اس وقت کہ افواج پاکستان نہ صرف ان قربانیوں کی یاد دلائے جو 6 ستمبر کو ہر سال ہوتی ہے اور وہی روایتی بیانات ہوتے ہیں، اور نہ صرف ظاہر ہے ہمیشہ جیسے پاکستان کی ترقی کے حوالے سے ان کا ایک کردار بھی رہا ہے، کبھی زیادہ کبھی کم، کبھی زیادہ کھل کے، اس دفعہ زیادہ کھل کے ہو رہا ہے، لیکن ایک امیج بلڈنگ میرے خیال میں وہ بھی آپ کو ایکسرسائز، وہ مشق بھی آپ کو نظر آ رہی ہے۔ وہ اس لیے ہے کیونکہ نظریاتی جو ہمارے بارڈرز ہیں ان کی بھی ظاہر پاسبانی کرتے ہیں پاکستانی۔